علی بھائی اگلا سوال ہے، آج کل دیندار اور دنیا دار دونوں لوگ ہی جب کبھی کوئی ہاؤسنگ کالونی سٹارٹ ہوتی ہے تو پیسہ لگا کر فائلوں کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ مقصد مکان بنانا نہیں ہوتا بلکہ منافع کمانا ہوتا ہے۔ اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ عام آدمی کے لیے پلاٹ خریدنا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیا یہ کاروبار حلال ہے؟ کہیں سے حلال نہیں ہے جی، یہ تو بہت بڑا غرر ہے اور یہ دھوکے کے اوپر معاملہ چل رہا ہے جو چل رہا ہے۔ ویسے اگر یہ جو اکثر بخاری مسلم کی حدیث کا بعض علماء سہارا لیتے ہیں نا کہ جب تک چیز قبضے میں نہ لو تو آپ آگے بیچ نہیں سکتے، تو چونکہ یہ پلاٹ کی فائل ہے، یہ قبضے میں ابھی پلاٹ تو فزیکلی موجود نہیں ہے تو آپ بیچ نہیں سکتے، یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ بیچ سکتے ہیں۔ غرر نہیں ہونا چاہیے، اگر غرر ہوگا تو پھر آپ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے غرر کو اوائڈ کیا تھا، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ کوئی شخص جب تک خود کھجوریں قبضے میں نہ کر لے آگے نہ بیچے بغیر دیکھے ہوئے، دھوکا ہو جائے گا۔ اور اس کو سپورٹو مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سونے کے دیناروں کے عوض جو ہے وہ ایک سونے کا ہار خریدا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے حلال اور حرام کاروبار، جو کہتے ہیں گولڈ کا بزنس بھی حرام ہے، میں نے سب کچھ، خصوصاً سلفی علماء کو زیادہ مسئلہ ہے تو میں نے وہ سارے دلائل بتائے ہیں اس میں۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک سونے کا ہار خریدا سونے کے دیناروں کے عوض، جو اس وقت کرنسی تھی۔ جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں اس سے زیادہ سونا تھا جتنے کہ میں نے دینار دیے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی تھی۔ آج ہمارا جو نوٹ ہے اس کی ویلیو تو نہیں ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ اسٹیٹ بینک کی جو ہے وہ ضمانت سے جاری شدہ حاملے حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی جو اس کو پوزیس کیے ہوئے نوٹ کو اس کو اسٹیٹ بینک اس کے ایکویولنٹ سونا دے گی، ایسے کوئی نہیں دے سکے کہ اسٹیٹ بینک میں آج کل خالی ہے۔ اچھا، لیکن سونے کے ایکویولنٹ یہ کرنسی ہے، اس کی اپنی ورتھ نہیں ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگلے زمانوں میں جو سونے کا سکہ ہوتا تھا وہ خود سونے کا ہوتا تھا، اس کی اپنی ورتھ ہوتی تھی۔ سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے۔ ایک دینار کے اندر 10 درہم آتے تھے اور 20 دینار کا 7.5 تولے سونا بنتا تھا، ٹھیک ہے، اس زمانے میں، اسی سے بھی نصاب نکالا گیا نا۔ بہرحال پچھلے دنوں میرا کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، اس میں میں نے ساری کیلکولیشن بتائی ہے۔ اب وہ غرر ہو گیا نا، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ وہ جب وہ کہتا ہے میں نے وہ ہار توڑا تو اس میں سے سونا زیادہ نکلا ان دیناروں کے عوض جو میں نے دے کے خریدا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جب تک اس کو کھول نہ لے، سونے کو لگ کر کے تول نہ لے، تو اس طرح کاروبار نہ کرے، کیونکہ وہ دھوکا ہو گیا نا اس کے ساتھ۔ اس نے یعنی سونے کے بدلے سونا تو سود ہو گیا، اس کے برابر، اس لیے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ سونے کا کاروبار 10 بدست کرنا ہے آپ نے، ایکویلنٹ۔ اور اس میں پھر وہ حضرت معاویہ والا واقعہ بھی مسلم شریف کا آ جائے گا، وہ آپ پمفلٹ میں پڑھ لیں، چھوڑ دیں، پہلے ہی بہت ہو چکے ہیں۔ ادھر بھی یہ جھگڑا ہوا تھا صحابہ کرام کا کہ انہوں نے چاندی اور سونے کے برتن فوجیوں کا تھا تنخواہوں میں لے لو، عبادہ ابن صامت کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو حرام ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا ہم بھی حضور کے ساتھ ہیں، ہم نے تو کبھی ایسی حدیث نہیں سنی۔ انہوں نے صرف یہ کہا، باقی سب لوگوں نے اپنے برتن واپس کر دیے۔ اور الموطا امام مالک میں آتا ہے ابو دردہ چیف جسٹس تھے حضرت عمر کی طرف سے شام کے، وہاں بھی یہ جھگڑا ہوا، تو حضرت ابو دردہ نے جب سمجھایا تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں معاویہ کو کون سمجھائے، میں اس کو حدیثیں سناتا ہوں، یہ مجھے اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ پھر انہوں نے شکایتاً حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ کون سی چیز ہمارے اوپر آپ نے مسلط کی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ یار مطلب یہ سینئر صحابی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، مانو، تو حنفی شروع سے ہی رہے ہیں حدیث کو نہ ماننے والے۔ تو آج میں نے آپ کو حنفیوں کے بزرگ کا بھی بتا دیا ہے، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا رافضیوں کے بزرگ کون ہیں جو صحابہ پہ لعنت کرواتے ہیں، آج آپ کو حنفیوں کا بزرگ بھی بتا دیا جو حدیث کے مقابلے پہ یہ ساری حدیثیں میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اس میں صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، عبادہ ابن صامت کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اندھیری رات میں جنگل کے اندر بھی معاویہ کے لشکر سے الگ ہونا پڑے تو مجھے یہ گوارا ہے، لیکن جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے میں اس سے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ نے اس طرح کا کاروبار منع کیا ہے جب تک کہ وہ ایکویلنٹ نہ ہو۔ انہوں نے کہا تنخواہ لینی اپنی مرضی کے برتن اٹھا لو۔ اب ایک بندے کی اگر 3 تولے سونے کی تنخواہ ہے اور وہ 5 تولے کا برتن اٹھا لے بغیر تولے ہوئے، تو یہ مسلمانوں کا مال غنیمت میں لوٹ مار جاری ہے نا، تو انہوں نے مخالفت کی تھی۔ تو غرر نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، یہ فائلوں کے کاروبار میں بھی کیا ہوتا ہے کہ غرر ہی ہو رہا ہے۔ ایک ہاؤسنگ اسکیم لانچ ہوتی ہے، وہ کرتے کرتے لاکھوں میں فائل ہی بکتی رہتی ہے، فائل در فائل، فائل در فائل۔ یہ حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ واقعی اس چیز نے، یہ بڑے بڑے انویسٹر ہیں جو پیسے ڈالتے ہیں فزیکلی، اور وہ اینڈ ٹائم پہ جب وہ قیمت بڑھا دیتے ہیں نا، اینڈ ٹائم پہ پھر مال کھینچ لیتے ہیں، جیسے اسٹاک ایکسچینج میں سے بھی پیسہ نکال لیتے ہیں۔ پیچھے جناب غریب لوگ
اچھا غریبوں کے ساتھ ویسے یہی ہوتی ہے, بیماریاں بھی غریباں نو ساریاں, پیسے بھی غریباں سے لٹے جاتے رہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اور پھر میں اس لیے کہتا ہوں کہ غریبوں کی دنیا تو برباد ہونی ہی ہونی ہے, یہ کنفرم ہے, میں نے دیکھا ہے. آخرت تو نہ اپنی برباد کرو, وہ تو تمہارے اختیار میں. لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں, ہمارے اختیار میں نہیں. سر آخرت آپ کے اختیار میں ہے, دنیا آپ کے اختیار میں نہیں. لیکن میں وثوق سے کہتا ہوں آخرت آپ کے اختیار میں ہے. آپ اللہ کی مان کے چلیں, آخرت میں آپ کے ساتھ دو نمبری نہیں ہو سکتی. دنیا میں آپ جتنا مرضی زور لگا دیں, جو کام آپ کے ساتھ ڈلنا ہے وہ ڈل جانا ہے. دیکھیں نا لوگوں نے کتنی تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیا, ایک سال کے اندر 1.4 یا 5% مہنگائی ہونی تھی, ہو گئی, ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہو سکا. لیکن اس مہنگائی ہونے سے کم از کم آخرت تو اپنی برباد نہ کریں, آخرت کی تیاری کریں, وہ اس میں انشاءاللہ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. دنیا میں تو آپ رو پیٹ کے جو بھی کرتے رہے, تو غریبوں کے ساتھ یہ واقعی ہو رہا ہے. اور گورنمنٹ کا کام ہے, اب گورنمنٹ بھی کیا کرے گی, ان لوگوں نے ہاؤسنگ اسکیم والوں نے بدماش لادہ سے بھرتی کیے ہوئے لوگوں کی زمینیں چھڑوانے کے لیے, اور عام لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اپنے دسترخوان لادہ سے چلا رہے ہوتے ہیں, اور ریٹائرڈ اداروں کے لوگوں کو, فوج اور ایجنسیوں کے لوگوں کو لادہ سے بھرتی کیا ہوتا ہے تاکہ باقی اپنے معاملات لے کے چلیں. یہ اتنے ہوشیار ہیں. اور پھر ٹی وی پہ آ کے یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم فائلوں کے نیچے ٹائر لگا دیتے ہیں. تو یہ لوگ تو بہت مضبوط ہیں, یہ تو اسی طرح کرتے رہیں گے, حکومت ہی ہاتھ ڈال سکتی ہے. پچھلی بار ایک چیف جسٹس نے ہاتھ ڈالا تھا, اینڈ پہ اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے, 400 ارب لے کے, وہ الٹا اس کو فائدہ پہنچا دیا. کیوں؟ جب پیسے گرے اس نے اپنے پلاٹ سستے داموں خرید لیے عوام الناس سے, اس کو تو پتا تھا کہ ہم نے کہانی کرا ہی لینی ہے. اور اب اس نے وہ 400 ارب تو سپریم کورٹ کو دیا ہے نا, تقریباً 2700 ارب اس نے کما لیا اس میں سے. اور میں آپ کو ایک اتھینٹک صحافی طلعت حسین, اس نے پوری کیلکولیشن کر کے بتایا کہ سپریم کورٹ میں تو 400 ارب دیا لیکن 2700 ارب اس نے کما لیا ہے. کیونکہ جب وہ پلاٹ بالکل نیچے ہے, لوگوں نے کہا جی ڈوب گئے, چلو 3 لاکھ دا 5 بھی ملتا ہے دیو, ان سے خرید لیے. سپریم کورٹ کو جب نوالا ڈال دیا اور انہوں نے اس کو ریگولائز کر دیا, وہ پلاٹ تو سارے خرید چکا تھا, اب دوبارہ پھر قیمت چڑھ گئی, تو اس نے کہا ہاں جی 5 لاکھ دا جی اے لے لو, پھر 1 کروڑ دا جی پلاٹ. تو انہوں الٹیمیٹلی فائدہ ہو گیا. لیکن یہ استحصالی نظام حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے ہے, کیونکہ یہاں غریب کے لیے اور قانون ہے, امیر کے لیے اور ہے. غریب کے لیے قبر کی جگہ بھی مشکل ہے, اور امیر کا یہ حالت ہے کہ وہ اسلحے کے زور کے اوپر, اور یہ تو اسلحے انہوں نے بدماش لادہ رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کی زمینیں خالی کرواتے ہیں. اور پھر وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار 1 لاکھ بندے نو روٹی کھوا رہے ہیں. سر اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ 1 کروڑ بندے کو بھی, یہ دنیا میں آپ دھوکے دیں گے. مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. کل کو آپ کہیں گے مدر ٹریسا بھی جنت الفردوس میں جائے گی, اس نے تو ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرائی ہیں, لیکن وہ شرک پہ مری ہے. اس طریقے سے آپ کسی کو کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ جس نے اللہ ہی کو نہ پہچانا, وہ چاہے جتنے مرضی ویلفیئر کے کام کرتا رہے دنیا میں, تو اس کے اوپر قانون اسٹیبلش ہم یہی کریں گے. باقی اللہ کی مرضی ہے, کسی کو چھوڑ دے, میں اس پہ نہیں, میرا تو اس معاملے میں لینیٹ موقف ہے کہ اگر کسی کو حالات اور واقعات ایسے ملیں کہ اس سے حقیقت کلیئر نہیں ہوئی اور ڈیٹم لیول کی توحید اس کی کلیئر ہے, تو اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ کیا سارے غیر مسلم ہی دوزخ میں جائیں گے, وہ آپ دیکھ لیں. میں اس ٹاپک کو نہیں آج چھیڑنا چاہتا, لیکن یہ ساری چیزوں سے دھوکے دے رہے ہیں. یہ سارے فائلوں والا کاروبار, اس میں ہم بھی مجرم ہیں, ہم جو اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں. لوگ 5 فائلیں اٹھا لیتے ہیں, 5 لاکھ کی 5 فائلیں اٹھا لی, 1.5 لاکھ کی بیچ کی, تو اپنا پروفٹ سائڈ پہ کیا, اور اس طریقے سے ایک بندہ دوسرے کے بوجھ پہ ڈالتا ایک غریب آدمی کی زندگی مشکل کرتی ہے. تو اس سسٹم کا حصہ آپ لوگ نہ بنیں, بالکل نہ بنیں. البتہ اگر آپ واقعی اس لیے پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے مکان بنانا ہے, تو ٹھیک ہے, آپ انیشلی ایک فائل لے لیں. اگر آپ کر رہے ہیں غرر والا معاملہ, فائل در فائل, تو پھر میں آپ کو فائل خریدنے کی اجازت نہیں دوں گا. کیونکہ یہ نہ ہو لوگ کہیں گے یار میں تو لینا بھی چاہتا تھا, تو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کاروبار ہی حرام ہے. میں کہتا ہوں کاروبار حرام ہے. انیشلی ایک فائل لے لیں, بیلٹنگ میں لے لیں یا بعد میں لے لیں, اس کے بعد بیچنے والا کام نہ کریں, اس نیت سے نہ لیں, ورنہ وہ لالا ہی ہو جائے گا. لالا بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے نا, اس نیت سے نکاح کرنا کہ طلاق لے کے پھر پہلے خامند کی طرح, اے لالا ہی, اے فائلاں دے لالے ہو رہے ہیں, اے پائی رامے جے, لالے نہیں جے, اے رامے جے گاٹے فٹ ہو جانے جے. ٹھیک ہوگا جی.